فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الفصل الثانی عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت کل ذلك قد فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قصر الصلاة واتم رواہ فی شرح السنہ۔ یہ رات جس میں ہم آپ سانس لے رہے ہیں شب ولادت کہلاتی ہے۔ اس پر ابھی میں گفتگو کروں گا، تھوڑی سی گفتگو شب ولادت ہے۔ بمبئی میں اس کو صرف بڑی رات کہا جاتا ہے۔ شب برات بڑی رات، شب قدر بڑی رات، عیدین کی شب بڑی رات، صرف یہاں سے بڑی رات کہتے ہیں بس، اور اس سے زیادہ جانتے بھی نہیں، کریں گے کیا، اور نہ انہیں جاننے کی کوئی فکر ہے۔ یہ ہے شب ولادت، سب سے بڑی رات۔ اگر یہ رات نہ ہوتی تو کوئی رات وجود ہی میں نہ ہوتی، اور ولادت کی صبح نہ ہوتی تو کوئی صبح ہوتی ہی، وہ کوئی دن ہی نہ ہوتا، نہ زمین ہوتی، نہ زمان ہوتا، نہ مکین ہوتا، نہ مکان ہوتا، نہ افلاک ہوتے، نہ اردین ہوتے، کچھ نہیں ہوتا، سب اسی رات کی برکت ہے۔ بس کعبہ بھی نہیں ہوتا، حضرت خلیل بھی نہیں ہوتے، کوئی نہیں ہوتا، مینا بھی نہیں ہوتا، مزدلفہ بھی نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا۔ کیا حضرت ایسے کہہ کے شاعری کیا کیا ہوتے کہاں خلیل بنا کعبہ و مینا، لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کیا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ اے محبوب اگر تمہیں بھیجنا مقصود نہ ہوتا تو میں افلاک و اردین کو پیدا ہی نہیں کرتا۔ لیکن بات صرف وہی ہے جو بیچارہ اقبال کہہ گیا، جسے شاعر مشرق بھی کہتے ہیں، عجم ہنوس نہ دانند روموں سے دیوا۔ اہل عجم کو ابھی تک اپنے دین کا راز معلوم ہی نہیں ہوا، اس لیے کہ انہوں نے معلوم کرنا نہیں چاہا، جو جانتے تھے اسی پہ اکتفا کر لیا، جیسے کہتے تھے کہ بڑی راتیں کہا کیسے جانا، کا بتی چل رہی، بس اس سے زیادہ سب اسی رات کی برکت ہے، سمجھ یہ زمین و آسمان سب اسی وجہ سے بنے، اس سے بڑی کوئی رات نہیں۔ ساری دنیا میں چراغاں ہوتا ہے، یہاں بھی ہو رہا ہے، لائٹنگ ہوتی ہے، گھر اور در کو سجایا جاتا ہے، اللہ سجانے والوں کو سجائے اور بچانے والوں کو بچائے۔ یہ تو دنیا عرب میں حضور کی آمد کی خوشی میں وہ داد و دہش ہوتی ہے، وہ جود و سخا ہوتا ہے، وہ بخشش اور عطا ہوتی کہ لوگوں کی جھولی کبھی کبھی پھٹ جاتی ہے، وہ دیتے۔ یہاں بھی کچھ خوش نصیب ہیں، دعوتیں کرتے ہیں، چراغاں بھی کرتے ہیں، دعوتیں بھی کرتے ہیں، شربت بھی پلاتے ہیں، چائے بھی پلاتے ہیں، جو جس کو اللہ تعالیٰ حضور کی آمد کی خوشی میں روپے پیسہ بھی لٹاتے ہیں، سب کچھ کرنا ہی چاہیے۔ جتنی خوشی مناؤ کم ہے، سب کچھ لٹا کے یہ کہو خداوندہ اگر واقعی یہ بڑی رات ہے تو امت کی بڑی بات تو بنا دے۔ بڑی بات ہماری کیا ہے؟ یہ دنیا جو اپنی کشادگی کے باوجود ہمارے اوپر تنگ ہو رہی ہے، اللہ اسے کشادہ کرتا ہے، اور آخرت جس کا خطرہ ہم کو لگا ہوا، اللہ ہماری وہاں سب کی نجات کرتا ہے، یہ بڑی بات ہے۔ ابو لہب نے جب سنا کہ میرا بھتیجا آیا ہے اس صبح کو، تو اس کی ایک لونڈی تھی جس کا نام سویبہ تھا، اردو پڑھے لکھے اس کو سویبہ کو ٹھیک نہیں پڑھ پاتے، سعودیہ پڑھتے ہیں، سویبہ تھی۔ اس نے آ کر کے کہا ابو لہب تجھ پہ مبارک ہو، تیرے گھر بھتیجا آیا۔ بہت خوش ہوا، ہم میرے مرحوم بھائی کے یہاں لڑکا آیا، بہت خوش ہوا، بس انگلی اٹھا دی اور کہا جا میں نے تجھے اس خوشی میں آزاد کیا۔ ایک لونڈی کی قیمت جانتے ہو کتنی ہوتی تھی وہاں، وہ بھی سویبہ جیسی لونڈی، پٹ سے آزاد کر دو۔ دیکھا جب خوشی ہوتی ہے ایسے عمل ہوتا ہے۔ ویسے کوئی بھی عمل کسی کا قبول نہیں ہوتا خدا کے ہاں جب تک ایمان نہ ہو۔ ابو لہب اعلان نبوت کے بعد اتنا بڑا دشمن ہو گیا کہ اتنا دوست پیدائش کے موقع پر نہیں تھا، اتنا بڑا دشمن ہو گیا۔ وہ اور اس کی بیوی دونوں مرنے کے بعد
گھر والوں میں سے کسی نے خواب میں دیکھا، کہتے ہیں حضرت عباس نے دیکھا ابو لہب کو خواب میں، کہا مجھ سے جدا ہو کے تجھے کیا ملا مرنے کے بعد؟ اس نے کہا کچھ نہیں ملا، آگے بھی آگ ہے پیچھے بھی آگ ہے، ادھر بھی آگ ہے ادھر بھی آگ ہے، آگ ہی اوڑھنا ہے بچھونا ہے، نہ یہاں کھانا ہے نہ پینا ہے، کچھ نہیں ملا، بس ایک صہیبہ کو جو میں نے آزاد کر دیا تھا نا، اس کی وجہ سے پیر کے دن جو ہے ہمیں پانی مل جاتا ہے ہماری وجہ سے، حالانکہ کافر کو پانی تھا نا، اس نے بھتیجا سمجھ کر کے حضور کی خوشی منائی تھی تو اسے پانی مل جاتا ہے وہاں، وہ بھی پیر کے دن، وہ ایک ہی پیر کو کیا تھا ایک دن مل گیا ہونا چاہیے، جیسا کچھ لوگ کہتے ہیں ہر پیر کو ہوتا ہے ایسا، ہر پیر کو ایسا نہیں کچھ ہوتا، تو جس کا کوئی عمل آخرت میں اس کے لیے مفید نہیں ہے، یہ خوشی منانا حضور کی آمد کی ابو لہب جیسے کو بھی کام آ گئی، جس کے بارے میں سورہ تبت یدا اتری، تبت یدا ابی لہب وتب، دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں برباد ہو جائیں ابو لہب کے تباہی و بربادی کے گھاٹ پر، ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، اس کے مال نے اسے کوئی نفع نہیں، مال بہت رکھتا تھا ابو لہب، کوئی نفع نہیں، وما کسب، اور اولاد بھی اس کی کام کی نہیں، کسی نے کچھ نہ، صرف حضور کی خوشی منائی تھی، لیکن ایک عمل کیا تھا صہیبہ کو آزاد کیا، اس لیے عرب میں دنیائے عرب میں بہت زبردست آج کی رات صدقہ کیا جاتا ہے، بہت زبردست کرتے ہیں، اب میں بتا نہیں سکتا کیسا کرتے ہیں، جو اپنی آنکھوں سے میں نے دیکھا، ان کی سمجھ میں آیا کہ یہ کیا ہے، لیکن حکومتوں کو تو کیا پڑی، انہیں تو اپنے کرسی اقتدار کی پڑی، ان کو چھوڑ دیجیے، بقیہ جہاں تک دنیا کی عوام کا سوال ہے، دنیا کے آج بھی زیادہ تر لوگ سب اہل سنت و جماعت ہیں اور سب حضور کی آمد کی خوشی مناتے ہیں، اگر اس خوشی کو منا کر کے ابو لہب جیسا بدبخت اور شقی محروم ہے، کوئی مومن کیسے محروم رہ سکتا ہے، کیسے محروم، لیکن وہ خوشی جائز ہونی چاہیے، ایسے دیکھا جائز ہونی چاہیے، یہ جو دعوتیں کر رہے ہیں بہت مبارک بات ہے، جو چراغاں کر رہے ہیں بہت مبارک بات ہے، جو گھروں کو سجا رہے ہیں بہت اچھا کر رہے ہیں، سب انہیں کے صدقے ہیں، جو میلاد کر رہے ہیں بہت اچھا کر رہے ہیں، بہت ہی اچھا کر رہے ہیں، یہی وہ میلاد ہے، ارے ہم آپ ہیں، زمین آسمان دونوں نے مل کے منائی تھی، اس رات کو تارے اتنے قریب آ رہے تھے لگتا تھے جھڑ پڑیں گے، اتنے قریب، جانور ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے، آپ کہیں جانور کو یاد، جانور سے سورہ رحمان تو پڑھتے ہی ہے نا، کیا کہا جاتا ہے بار بار فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو اے جنوں اور اے انسانوں تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے، صرف دو ہی کو کہا جا رہا ہے نا، یہی تو جھٹلانے والے، جو سرکش جن ہیں اور سرکش انسان ہیں وہ جھٹلا، اور خدا کی کوئی نعمت حضور سے بڑی ہے نہیں، خدا کا کوئی بھی فضل حضور سے بڑا تو ہے نہیں، جب قرآن اترا تھا، قرآن کب اترا تھا؟ رمضان میں، کب اترا تھا؟ رات میں، کب اترا تھا؟ لیلۃ القدر، جس رات قرآن اترا ہے وہ رات لیلۃ القدر ہو گئی، وہ کتنی بڑی رات ہے؟ فرمایا 1000 مہینوں سے بہتر ہے، برابر نہیں، بہتر ہے، کتنی بہتر اللہ جانے اللہ کا رسول، تو جس رات کی صبح کو صاحب قرآن آئے وہ رات کتنی بڑی ہوگی، پاگلوں کا کوئی علاج تو ہے نہیں ہے، زیادہ گفتگو مجھے نہیں کرنی ہے، تھوڑا سا کہنا تھا، خیر الکلام ما قل و دل، پڑھانا نہیں، بہت بڑی رات ہے یہ، اسی کے صدقے میں ہر رات و دن سب کچھ، وہ کتاب بھی میری جو کھلی ہے حضور کے فرمان ہی پر ہے، یہ حدیث حضور ہی اس کی، اب کچھ حدیثیں سن لیجیے، باقی جمعہ کا کل جمعہ ہے انشاءاللہ، جمعہ کی تقریر میں جو اللہ کو منظور ہے وہ آپ سن لیں گے انشاءاللہ، یہ تو رات کا تھوڑا سا تصور میں نے دے دیا، اگر یہ سمجھ لیتے کہ یہ رات کیسی ہے، ایک آدمی گھر میں نہیں ہوتا، ہر آدمی یہاں ہوتا ہے، ایک آدمی نہیں سمجھنا، دین ہی نہیں سمجھنا، اور آئے گا بھی کیسے؟ فیس بک سے آئے گا کیا؟ وہاں تو سب وہی بیٹھے ہیں جو تو چاہتے ہیں کہ کچھ بھی نہ ہو، یہ چرچا ہی کچھ نہ ہو، یوٹیوب پر ہوگا نہیں ہوگا، تو گھماتے رہتے ہیں موبائل وغیرہ اور سمجھتے سب کام اسی سے بن جائے، ارے چھوڑو، تھوڑا سا درس سن لیجیے، اللہ سمجھ پوچھتے ہیں، تو تھوڑا سا میں نے کہہ دیا، ام المؤمنین عائشہ صدیقہ سے حدیث مروی ہے، یہ مسافر کی نماز ہے، کہتی ہیں ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، کل ذالک قد فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قصر الصلاۃ واتم، رواہ فی صحیح، حضور نے سب کیا، جب تک قصر کی آیت نہیں اتری تھی پوری پڑھتے تھے حضور، جب قصر کی آیت اتری قصر کرتے حضور نے قصر کیا، جب تک شہر میں رہتے تھے حضور پوری پڑھتے تھے، اور جب شہر سے باہر نکل گئے سن چکے ہو جہاں سے حرام مانگا جاتا ہے قصر شروع کرتے، یہ بھی کرتے تھے حضور، جہاں قصر کرنا ہے قصر کرتے تھے، اور جہاں پورا پڑھنا ہے پورا پڑھتے تھے،
حدیث ہو گئی. ایک اور سن لیجیے, اس کے بعد گفتگو ختم کروں. وعن عمران بن حسین قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم وشهدت معه الفتح فأقام بمكة 18 ليلة لا يصلي إلا رجل يقول يا أهل البلد صلوا 4 فإن سفرا. اب اس میں دیکھ لیجیے, عمران بن حسین کہہ رہے ہیں کہ ہم نے حضور کے ساتھ جنگی دستوں میں شرکت کی. اس کی قیادت خود حضور کر رہے تھے, وہ غزوہ اکیلا کر. صحابہ چاہتے تھے کہ اپنے حضور نکلے قیادت کر رہے ہوں تو سب گھر سے نکلتے تھے. اس وقت کوئی بستر پر لیٹ کے مرنا ہی نہیں چاہتا تھا. اب عمری میں کوئی خراج بھی دین کے نام پہ لگنے نہیں دینا چاہتا. کیسے ہوگا دین, کس طرح ہوگا, کیسے دیندار ہو جاؤ گے, کیسے ہو جاؤ گے. کبھی آرزو بھی نہیں ہوئی کہ خدا کے نام میں کو شہید کیا جائے, کبھی نہیں. لکھا کہ کرو آرزو کہ اللہ زندگی تو نے اپنی راہ میں دی, اپنی راہ میں موت بھی دے. یار تو میں خراج نہیں لگنا دینا چاہتے, خوش فہمی کے سوا تو کچھ نہیں. جیسے ہم حضور کے ساتھ غزوے میں نکلے, وہ کہہ کے نکلتے تھے, ہو سکتا ہے کہ ہم واپس آئے, ہو سکتا ہے شہید ہو جائے, جنگ جا رہے ہیں. کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم يصلي في السفر وضرب مع النبي صلى الله عليه وسلم وشهدت معه الفتح. اور میں آپ کے ساتھ اس وقت آپ کو جناب نے بتا دی آج جتنے مدرس ہیں انہوں نے حضور کے حضور کے غلاموں کو پڑھا ہے. اس سے پہلے اس نے بھی دیکھا. ہمارے کو بہت بتاؤ انہوں نے حضور کی زیارت کی اور حضور سے ملے, حضور نے بولا اور ہر ایک حضور کے آباد کو ملے. بڑی دکھ بڑی سی بات کرو گی لیکن ہم سنتے رہتے ہیں
Thank you.